انتہائی برے برے اور انتہائی پرلے درجے کے ضمیر فروش بھی ہیں، مفاد پرست بھی ہیں، جن کے ساتھ میں ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا. اسی پارٹی میں ہیں اور سب سے زیادہ اسی پارٹی میں ہیں. اکٹھے کر لیے ہیں، سخت کیے ہیں. پہلے وہ سارے جو ہیں ان کو فورس کر کے لے گئے. پارٹی ابھی بنی اور آپ کہہ رہے ہیں اسی پارٹی میں سب سے زیادہ لوگ ہیں. سب سے زیادہ ہیں، آپ دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین اکرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اپنا ریئیکشن دیتے ہیں. اسی طرح نے ایک بار اعلان کیا تھا، اے نے ایک دفعہ اسی طرح اعلان کیا تھا جذبے کے ساتھ، پاکستان میں ایک نئی جماعت نے جنم لیا، پاک سرزمین پارٹی. تو لیا نہیں تھا کیا؟ میں وہی کہنے لگا. تو آپ ہنسی نکل تجھے بھی عادت ہوگی ہم لوگ نہیں مطلب لیا ہے نا یار، کمال فیکٹ ہے نا. تو کیا ہے اس کا سیاسی انتخابی سیاست میں مستقبل؟ میر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے بیپر لے رہا ہوں میر صاحب کو. اصل میں یار بات یہ ہے کہ اس میں بہت سے دوست ہیں ہمارے. تو ایک تو مجھے اس کا نام جو ہے نا، استحکام پاکستان پارٹی. ہاں، یہ پاکستان جو ہے وہ اس کا استحکام جو ہے نا، وہ کسی سیاسی پارٹی کے نام کا مرہون منت نہیں ہے. تو اتنا پاکستان کمزور نہیں ہے کہ آپ صرف استحکام پاکستان کے دعوے دار ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ عدم استحکام پھیلا رہے ہیں. یہ تاثر یہ ملتا ہے. دوسری بات دیکھیں، جماعت اسلامی تو یہ تھوڑی کہ باقی سارے غیر اسلامی ہیں، مطلب وہ تو آئیڈیالوجی پہ. لیکن مسئلہ یہ ہے نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب سے ہماری بڑی نیاز مندی ہے، اون چودھری صاحب ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، خاکوانی صاحب ہیں، خاکوانی بڑے اچھے لوگ ہیں. لیکن ان کے ساتھ انتہائی برے برے اور انتہائی پرلے درجے کے ضمیر فروش بھی ہیں، مفاد پرست بھی ہیں، جن کے ساتھ میں ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا. اسی پارٹی میں ہیں اور سب سے زیادہ اسی پارٹی میں ہیں. اکٹھے کر لیے ہیں، سخت کیے ہیں. پہلے وہ سارے جو ہیں ان کو فورس کر کے لے گئے. پارٹی ابھی بنی اور آپ کہہ رہے ہیں اسی پارٹی میں سب سے زیادہ لوگ ہیں. سب سے زیادہ ہیں، آپ دیکھ لیں. شکلیں دیکھ لیں. میں ان کے نام لینے پسند نہیں کرتا. اور پتہ نہیں جہانگیر ترین صاحب ان کے ساتھ ہاتھ کیسے ملا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب یہ فیڈرل منسٹر تھے اور جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی میں تھے تو یہ ہمیں آ کے ان کے خلاف ڈاکومنٹس دیتے رہتے تھے، جس میں جہانگیر ترین کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا تھا کہ یہ کرپٹ آدمی ہے. اب اس کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. نہ اس پارٹی کا کوئی آئین ہے، نہ اس پارٹی کا کوئی منشور ہے، نہ اس کا کوئی دفتر ہے، نہ اس میں کوئی الیکشن ہوا ہے، اور آپ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تو بنی ہے پارٹی، تو آئے گا نا منشور. تو بھائی پہلے بنا لیتے نا منشور، اتنی جلدی کیا تھی؟ 20-30 الیکٹیبل آ جائے گا اس پارٹی میں. اچھا، آپ جو کہہ رہے ہیں منشور بنا لیتے، میں آج ہی اون چودھری صاحب سے بول رہا ہوں، میں دیکھا تھا آپ ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں. پہلے پارٹی کے اندر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، منشور بناتے ہیں، کچھ سلوگنز ہوتے ہیں، پھر پارٹی آتی ہے، اسٹرکچر بنتا ہے، اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں پارٹی بنانے لگوں. یہاں پہ پہلے پارٹی کا اعلان ہو گیا، اس کے بعد سوچا انہوں نے ناک ہی رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نام رکھ لیا، تو اس کے بعد کہا یار ہونٹ بیک کے منشور بھی بنا لیے. اٹس ویری انفارچونیٹ. بٹ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ہماری تاریخ میں اس طرح کی سیاسی جماعتیں بنتی رہی اور بن کے کوئی چل جاتی ہیں، کوئی نہیں. آج کی تاریخ میں لیٹس ٹاک نمبرز. آج کی تاریخ میں اس پارٹی میں کتنا الیکٹیبل ہے جس کا اپنا 30-40 ہزار ووٹ ہو؟ آج کی تاریخ زیادہ نہیں، جیتنے والے نہیں، لیکن 30-40 ہزار ووٹ ہو. کتنا الیکٹیبل؟ ساؤتھ پنجاب کے شاید 1-2 لوگوں کا اتنا ووٹ. بھائی 30-40 ووٹ کی بات کرو. اچھا، آپ کے شہر سے جو لوگ ہیں 30-40 ووٹ لے لیں گے تھوڑا پلس مائنس. اس میں سے میں تو بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جتنے لوگ اس دن سٹیج پر بیٹھے تھے ان میں سے کتنے الیکٹیبل کیسے ہیں؟ کہ میں نے کسی پارٹی کے سر پہ بنتے رہے، اپنے سر پہ نہیں بنتے رہے. یہ نہیں تھا کہ آزاد ہو گیا. دوسرا علی زیدی صاحب کا تو بدلنے کا ووٹ تھا نا. سینٹرل پنجاب ہو گیا، کراچی ہو گیا، یہاں پارٹیوں کے ٹکٹ پہ لوگ جیتتے ہیں. یہاں پہ لوگ ووٹ بینکس اور الیکٹیبلز نہیں ہوتے. الیکٹیبل ہے ساؤتھ پنجاب یا اس طرح کے، ریئرلی آپ کو کوئی ایک آدمی ملے گا جو آزاد کھڑا اور جیت جائے. الٹیمیٹلی 20 سے 40 سیٹوں والی پارٹی بن جائے گی جو کہ حکومت بنانے کے لیے ناگزیر. یہ الٹیمیٹلی بن جائے گی. یہ سوال ہے، زبردستی یہ سوال ہے. ہاں یار آپ نہ کہیں ہاں کہیں، یہ سوال ہے. پہلے 30-40 میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش نہیں، اب تھوڑا کم کر کے 20 آپ کے منہ میں. 20 سے زیادہ سوال ہے. میں نے میر صاحب سے آج ایک چیز سیکھی، انہوں نے کہا میں کسی کا نام لینا پسند نہیں کرتا، تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. کو پوچھے نہ میرے کو، میں اس ایشو کے اوپر بات کرنا پسند کسی 10 دو بھائی. سر اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جن کی طرف میر صاحب اشارہ کر رہے ہیں نا، ان کو یہاں پہ الیکشن جتوانے کے لیے نہیں لایا گیا. وہ جسٹ ایک میسج بھیجنا تھا کہ آپ کی پارٹی کے جو بڑے بڑے لائرز تھے سنبھالے نہیں جاتے تھے، ٹی وی پہ، پارلیمنٹ میں، ہر جگہ. یہ دیکھو ادھر کھڑے ہیں، آپ مخالف کھڑے ہیں آج. وہ انہوں نے ان کو آگے سائیکولوجیکلی طور پہ انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، خان صاحب کو، ان کے ورکر کو ڈیمورلائز کرنا تھا کہ ہم آپ کو، وہ کہتے ٹو کٹ ٹو سائز،
وہ اس کے لیے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میر صاحب, ان کو ووٹ نہیں ملنے والے. اس کے جو ووٹ ہی ان کو پڑنا ہے, جو کاشف بات کہہ رہا تھا کہ ساؤتھ میں بہت سارے لوگ ہیں جو الیکٹیبل بھی ہیں, جو ابھی سامنے اتنے مشہور نہیں, کیونکہ پارلیمنٹ میں بولتے ہیں چپ کر کے انہیں اپنا تھانہ کچہری کے مسئلے ہوتے حل کراتے رہتے ہیں. سو جہاں سے جیتنے ہیں, جو بات آپ کہہ رہے ہیں 25-30 سیٹیں جو نکالنی ہیں وہ ساؤتھ سے نکالنی ہیں آپ نے, جیسے آپ نے اس وقت اس میں نکالے تھے صوبہ محاذ میں. لاسٹ ایئر آپ نے جب عمران خان صاحب کو آپ نے وہ کرنا تھا, ان کے ساتھ ملوانے خسرو بختیار صاحب, مزاری صاحب, بلا بلا کمپنی, سارے لوگ مل گئے تھے. سو 25-30 سیٹوں کا ٹارگٹ ہے, جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ نکلیں گے وہاں سے. ہاں یہ لوگ جو ہیں جن کی یہ بات میر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ اگری ود دیم کہ یہ نہیں جیتیں گے, ان کو کسی اور پرپز کے لیے بٹھایا گیا, دکھانے کے لیے. آپٹکس ڈفرینٹ ہے. جتوانا جو ہے وہ آپ نے رورل ایریا سے, جو آپ کے دیہاتی علاقے ہیں وہاں سے کر سکتے ہیں. اور جب یہاں پہ آپ کی اسٹیٹ کسی کو جتوانے ہروانے پہ آ جائے, 2018 میں آپ کو یاد ہے خان صاحب کا ٹکٹ اس وقت جو آگے بکتا تھا, اس وقت نواز شریف صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو آگے ٹکٹ واپس کرو. بلکہ یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے جو انہوں نے ایشو کیے ہوئے تھے ٹکٹ, انہوں نے جا کے پٹیشن کر دی تھی سپریم کورٹ میں, جناب یہ تو نائل ہو چکے ہیں, ان کو واپس کریں. سو ابھی میرا خیال جو جولائی آ رہا ہے, جو بڑا ایک آپ کا اہم مہینہ ہے جس میں فیصلے ہونے کہ آپ کا الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا, نگران حکومت ہوگی, 1 سال مزید چلے گی, محسن نقوی ٹائپ کوئی یہاں پہ بھی کوئی وزیر اعظم لے آئیں گے, اس کو چلائیں گے, کیا کرنا, فیصلے ابھی بہت سارے. ایک محسن اور صحیح ایک آپ کے نہ ہونے باقی ہیں. ریزن کیا ہے کہ آپ کے پاس ابھی آپ ایک اور چیز دیکھیں, زرداری صاحب ایکٹیو ہیں, وہ بندے لے رہے ہیں, نواز علی کا آرام سے سوئی ہے, ان کو ٹھنڈ پروگرام ہے, کوئی ان کو نہیں ہے. سو ابھی تک یہ فیصلے ہونے باقی ہیں کہ آپ نے یہاں پہ الیکشن کرانے ہیں نہیں کرانے, آپ نے نگران حکومت مزید آگے لے کر جانی, 1 سال کی سپیس جو ہے آپ نے شہباز شریف. 1 منٹ رہ گیا, آپ تینوں بتائیں 3 منٹ رہیں گے, 1 منٹ اسٹارٹنگ آج سے 5 مہینے بعد نومبر تک, میکسیمم نومبر تک جائے گا نا الیکشن, اگر 90 دن بھی ہو گیا تو نومبر تک الیکشن میر صاحب ہونے کا امکان زیادہ ہے یا نہ ہونے کا؟ یار ہو جانا چاہیے, لیکن کلاسرا صاحب نے اپنی گفتگو میں انتہائی تیز رفتاری کے اندر ایک انتہائی اہم نقطہ جو ہے وہ بیان کیا, جو آپ مس کر گئے. میں نے نہیں پکڑا ہوا, جس پہ آپ نے کہا کہ ایک محسن اور صحیح. جی ٹھیک ہے, تو اگر تو انہوں نے اگست میں میں نے بھی ایک جملہ تیزی سے کہہ کے آگے نکلنے کی کوشش کی جسے آپ نے پکڑ لیا اصل میں. اگر انہوں نے اگست میں یا ستمبر میں قومی اسمبلی توڑ دی اور ایک نگران حکومت آ گئی, اور وہ نگران حکومت بھی ایک اور محسن بن گئی. میری محسن سے مراد تھی محسن دو, جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا. کلاسرا صاحب نے نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مرکز میں بھی جو نگران حکومت آئے گی وہ 90 دن مہینے کے لیے آئے گی, نہیں, وہ بھی 6 مہینے یا 9 مہینے. اس کا امکان ہے زیادہ ہے آپ کے خیال میں؟ امکان نہیں, خطرہ. ہاں, اس کا خدشہ زیادہ ہے. امکان پازیٹیو ہوتا ہے, خطرہ نیگیٹو ہوتا ہے. خطرہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امکان از پاسبلٹی نا, تو پازیٹیو نیگیٹو دونوں ڈالیں. بھائی خطرہ از نیگیٹو. اچھا ٹھیک ہے, خطرہ یہ آئین خطرے میں آ جائے گا, نہیں تو یہ غیر آئینی ہوگا. تو اس کی پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ زیادہ ہے پاسبلٹی, خطرہ ہے اس کا, پاسبلٹی نہیں, خطرہ, زیادہ خطرہ ہے, تھریٹ ہے. یہ راستہ کس نے نکال کے دیا؟ ناظرین کرام, وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں حامد میر صاحب, رؤوف کلاسرا صاحب اور کاشف عباسی صاحب تشریف فرما تھے, اور بات چل رہی تھی الیکشن کے حوالے سے, جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں کہ وہ انتخابات کب ہوں گے, کیا نومبر یا اکتوبر میں انتخابات ہونے کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں, جس پر سب نے یہی کہا کہ امید یہی کی جا رہی ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے, نومبر یا اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے. ساتھ ہی آئی پی پی, جسے استحکام پاکستان پارٹی کہتے ہیں, اس حوالے سے حامد میر صاحب نے کھل کر کہا کہ اس میں کچھ ایسے اشخاص شامل کیے گئے ہیں, کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جن کے ساتھ میں ہاتھ تک ملانا گوارا نہیں کرتا. اس کے علاوہ ناظرین اکرام, جہانگیر ترین صاحب کے متعلق بھی انہوں نے جو کچھ کہا وہ بھی آپ نے سنا, لیکن ایک بات تو کلیئر ہوگی, جو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جہانگیر ترین کی پارٹی میں جو ابھی جا کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, کچھ عرصہ قبل وہ ترین صاحب کے متعلق لا کر مجھے ثبوت دکھاتے تھے کہ یہ کرپٹ آدمی ہیں, اور آج اسی کے ساتھ جا کر بیٹھ چکے ہیں. یہ نئی پارٹی تو آ گئی ہے, لیکن یہ 20 سے 30 ووٹ بھی نہیں لے سکتی. بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے. ساتھ میں وسیم بدامی صاحب نے بھی یہی کہا کہ 30 سے 20 ووٹ ہی لے سکتی ہے, مائنس پلس کچھ ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال واضح طور پر انہوں نے اشارہ دے دیا کہ یہ پارٹی فلاپ ہے. پاک سرزمین کا ذکر کیا ساتھ میں رؤوف کلاسرا صاحب نے. نواز شریف کے متعلق بھی الیکشن کے حوالے سے کہا کہ وہ کس طاقت کے ساتھ الیکشن میں آئیں گے. لیکن ایک بات اور یہاں پر بہت زیادہ زیر غور ہے, وہ یہ کہ کیا استحکام پاکستان پارٹی کے آنے سے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک پر کچھ اثر پڑے گا؟ تو ابھی تک جو دکھائی دے رہا ہے, جو مقبولیت کا لیول ہے, عمران خان کی مقبولیت کا لیول, وہ اس کا گراف ابھی تک بہت زیادہ ہائی ہے. اور عمران خان کسی بھی شخص کو ٹکٹ دے دیں گے تو لوگ اسی کو ووٹ دیں گے. یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے. دوسری جانب اگر نواز شریف کی بات کی جائے یا پی ڈی ایم کی بات کی جائے یا خاص طور پر نون لیگ کی بات کی جائے,
تو وہ لوگ اتنے زیادہ ووٹ نہیں لے سکتے جن کی امید کی جا رہی ہے یا جن کے بارے میں سوچا جا رہا ہے سب کی جانب سے، بلکہ وہ نہ ہونے کے برابر بھی ووٹ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کی 2-3 وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ کہ ان سے 3-4 مرتبہ کہا گیا کہ آپ انتخابات کروائیں، انہوں نے آئین کو پس پشت ڈالتے ہوئے انتخابات نہیں کروائے، جس وجہ سے آئین پر عمل نہ کرنے، عدالتی احکامات نہ ماننے کی وجہ سے لوگ ان سے بہت زیادہ متنفر ہو چکے ہیں، جس وجہ سے ان کو الیکشن میں بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کو خاص طور پر اور پی ڈی ایم کو بھی لازمی بات ہے اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، بہرحال احمد میر صاحب نے آج کھل کر بتایا اور چترول بھی کی، صحیح معنوں میں چترول کی، ان کو نانی یاد آ گئی ہوگی، یقین مانیے گا، جن لوگوں نے پارٹی کو چھوڑا اور جا کے ترین صاحب کے ساتھ ملے، اور ترین صاحب کے ساتھ انہوں نے ملنا تھا، احمد میر صاحب نے ان کو مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا۔ ناظرین اکرام، اگر اس طرح ہی چلتا رہا تو جمہوریت جو آج کل بالکل اٹکی ہوئی ہے ایک تنکے پر، خدا نہ خواستہ وہ بھی کہیں دھڑم کر کے گر نہ جائے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔